اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ اثرات دعائے حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے تھا، اور یہ حسین راتیں ماہ رمضان عظیم یقیناً زہاد اور اہل عبادت کے لیے بہترین فرصت ہے کہ ان راتوں میں عبادت الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھے، اور یقیناً سب سے عظیم عبادت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا ہے۔ اسی عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور آج جس شخصیت کو ہم دعوت دے چکے تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا افتخاری صاحب قبلہ نیو یارک سے، کسی مجبوری کے تحت وہ تشریف نہیں لا سکیں گے، لہٰذا میں بندہ حقیر اس عنوان سے اپنی کم علمی میں آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ مشہور و معروف حدیث ہے توقیع حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں فرمایا کہ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج۔ مشہور حدیث ہے کہ جو توقیع حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں درج ہے کہ زیادہ سے زیادہ اکثر الدعاء، زیادہ سے زیادہ دعا کرو تعجیل فرج کے لیے، یعنی ظہور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یعنی خود حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کرو۔ کثرت سے دعا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے زندگی کے جو بھی پہلو ہوں گے اس پہلو میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا ہے، اور یہ فرصت جو ہمیں مہیا ہے ماہ رمضان عظیم، اس میں یقیناً ہم اگر روزے کے حالت میں ہیں تو ہماری ایک سانس تسبیح کے برابر ہے، یعنی تسبیح کا ثواب انسان کو مہیا ہوتا ہے۔ اللہ ایک سانس جو کہ ایک غیر اختیاری عمل ہے، سانس غیر اختیاری عمل ہے، انسان اختیار کے ساتھ سانس نہیں لیتا، غیر اختیاری عمل ہے، فرمایا کہ تیرے سانس جو ہے وہ بھی تسبیح کے برابر ہے۔ اور ایک اور غیر اور اضطراری عمل جس کو خواب کہتے ہیں، فرمایا نوم عبادہ، اور فرمایا کہ حتیٰ تیری نوم یعنی جو نیند ہے وہ بھی عبادت کے برابر ہے، جیسے انسان عبادت خدا میں مشغول ہو۔ اگر روزے کے حالت میں انسان ہے تو اس قدر جو ہے وہ عظیم ہے یہ ماہ کہ ان کے جو سانسیں ہیں سانس تسبیح کے برابر ہے، اور جو سونا ہے اس کا وہ عبادت کے برابر ہے، گویا کہ ایک شخص عبادت خدا میں مشغول ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چیجائی کے بعض اعمال جو انسان اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے، جیسے خود قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کی تلاوت آپ دوسرے مہینوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بعض روایات میں یہ ہے کہ اگر ایک آیت آپ اس میں تلاوت کرتے ہیں 70 دفعہ، جیسے دوسرے مہینوں کے بنسبت جیسے آپ نے 70 دفعہ اس آیت کو تکرار کیا ہو، اس قدر ثواب ملتا ہے، بعض میں زیادہ بھی لکھا ہے۔ اسی طریقے سے نمازیں ہیں، زیارات ہے، سب اعمال کے ثواب جو ہے وہ 70 برابر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے عظیم اور کیا ماہ ہو سکتی ہے۔ اس ماہ میں جو فرصت ہے ہمارے پاس، وہ اس میں ہم اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ یہ سب سے عظیم مرحلہ ہے ہمارے لیے کہ اس میں جو ہے جیسے انہوں نے حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں عبادت خدا میں ظاہر ہے مشغول ہے،
اور اس ماہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے مخصوصاً اس کے لیے جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، اور افطاری میں انسان جو ہے وہ اس حالت میں کہ جب روزے کو افطار کر رہا ہو تو اس وقت جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو ہم اگر اپنی دنیاوی امور کے اصلاح کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی دعا کریں جو ہمارے اس دنیا اور اس دنیا کے لیے مفید ہو، جو کہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے دعا، یعنی حضرت کا یہ توقیے میں یہ جملہ کہ اکثرو دعا کرو لتعجیل الفرج، میرے ظہور کے لیے، اس میں آسانی کے لیے آپ جو ہے وہ دعا کرو، یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے اس کو سمجھ سکے، سمجھنے کی بات ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ہر نااہل انسان اس نعمت کو درک نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے، اللہ نے انسان کو جو عقل عطا کی ہے، یقیناً اس عقل کو سب انسانوں کو برابر کی عطا کی ہے، لیکن ہر شخص جو ہے وہ اپنے اوپر اختیار رکھتا ہے کہ اس عقل کا وہ کتنا استفادہ کر رہا ہے۔ استفادے کے عنوان سے جتنا وہ زیادہ اس کو استفادہ کرے گا، جس چیز کے پیچھے اس کو لگائے گا اس عقل کو، اللہ اس کو اس منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ بعض بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بعض بچے جو کہ تعلیمی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں تو والدین جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کوئی اور مسئلہ ہوگا، وہ جو ہے اس بچوں کو جو ہے ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے بچے بھی ہو جو نارمل نہ ہو، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر بچہ جو ہے وہ ٹھیک کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دوسرے امور میں صحیح ہے، صرف اس میں جو ہے ان کا وہ نہیں ہو رہا، تو یقیناً یہ بچے کا جو ہے اس کی جو ہے روحانی تربیت کی ضرورت ہے، نہ ایک اس کی جسمانی یا دوا وغیرہ کی۔ تو جہاں تک حضرت کے ظہور کے اثرات ہے، اس عنوان سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ حضرت کے ظہور کے اثرات۔ ایک روایت جو ہے وہ تفسیر عیاشی کی روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ فضل ابن ابی قرہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سمعت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا۔ ابا عبداللہ یہ دو ائمہ کا لقب ہے، ایک حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے، اور ایک جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے۔ حدیث میں قرینے سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ شخص فضل ابن ابی قرہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ حضرت نے فرمایا، یقول، انہوں نے فرمایا، فلما طال علی بنی اسرائیل العذاب، فرمایا کہ جب بنی اسرائیل پر عذاب طاری ہوا، ان کے اوپر عذاب آیا، عذاب جو ہے وہ اس شکل میں یہ عذاب تھا کہ خود فرعون ظالم اس کے اوپر مسلط ہو گئے۔ ان لوگوں نے چونکہ کفران نعمت جو ہے بہت زیادہ کی ہوئی تھی، تو کفران نعمت کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ نے اس ظالم کو مسلط کر دیا، ظالم حاکم کو، فرعون کو مسلط کر دیا۔ کہا اذا طال علی بنی اسرائیل العذاب، ان کے اوپر جب عذاب آیا، یعنی فرعون کی حکومت مضبوط ہوئی اور ان کے اوپر ظلم اور بربریت کرنے لگ گیا، تو زجو و بکو، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ کب تک گڑ گڑانا شروع کر دیا؟ فرمایا الی اللہ 40 صباحا، حتیٰ 40 دن تک یہ لوگ جو ہے وہ گڑ گڑا رہے تھے اللہ کے دربار میں کہ ہمیں جو ہے اس ظالم سے نجات مل جائے۔ آج کے اس دور کی یہ سب سے کاربرد حدیث ہے آج کے اس دور میں، کہ ہم جو ہے اپنی حکومتوں میں جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ظالم حکمران ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے، کیوں ہم دعا نہیں کر رہے؟ بنی اسرائیل کو عقل آئی، انہوں نے ظلم کیے تھے، ظاہر ہے ہم لوگوں نے بھی گناہ کی ہوگی، جو یہ نمونے جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کو اس کے جو ہے وہ ہر چیز کی جزا ملتی ہے، تو ہماری یہ جزا ہو سکتی ہے۔ تو ان لوگوں نے جو گناہ کی ہوئی تھی، تو ان کے اوپر فرعون کو مسلط کر دیا۔ اب وہ ظالم جو ہے ان ظالمین کے اوپر، تو انہوں نے جو ہے وہ گڑ گڑانا شروع کر دیا، حتی 40 صباحا، حتیٰ یہ کہ 40 دن تک یہ لوگ جو ہے وہ اسی حالت میں رہے، گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اس چیز کی کہ ہمیں جو ہے اس عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ تو 40 دن کے بعد
اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ اور ہارون پر وحی نازل کی، فرمایا کہ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہارون اور موسیٰ کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی، فرمایا یخلصہم من الفرعون، کہ ان لوگوں کو فرعون سے چھٹکارا دو۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر میں یہ بڑی واضح طریقے سے یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ اللہ خود ان کو چھٹکارا نہیں دے سکتا تھا، یقیناً دے سکتا تھا، لیکن اپنی حجت جو ہے، جو زمانے کی حجت ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون ان کو کہہ رہے ہیں کہ فخلصہم، ان لوگوں کو آپ جو ہے وہ نجات دو۔ حجت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انبیاء کے آپ دور میں دیکھیں کہ جن لوگوں کو جو ہے نجات ملی ہے حجت خدا کے ذریعے سے، اللہ جو ہے ان کی روش یہ ہے، کیوں یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ جو ہے وہ حجت کے ذریعے سے اپنے بندوں کو نجات دیتا ہے جب وہ کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے۔ تو وہاں پر وحی ہوئی اللہ کی طرف سے موسیٰ اور ہارون پر، فرمایا کہ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ يُخَلِّصُهُمْ، ان لوگوں کو چھٹکارا دو من الفرعون، فرعون سے ان کو چھٹکارا دو۔ تو ظاہر ہے کہ حکم پروردگار تھا، حضرت موسیٰ اور ہارون جو ہے ان لوگوں کو چھٹکارے کے لیے اور ان لوگوں کو نجات دینے کے لیے نکلے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَحَتَّ عَنْهُمْ 70 مِئَةَ سَنَةً، ان لوگوں کی 170 سال کہ جو جس مشکل میں گرفتار تھے، 170 سال ان سے اللہ نے ان کو نجات دی۔ آپ اندازہ لگائیں، 170 سال اس عذاب میں یہ لوگ گرفتار تھے، اللہ نے جو ہے 170 سال کے عذاب سے ان کو نکالا۔ کس چیز کی برکت سے؟ 40 دن جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اس کے برکت سے اللہ نے جو ہے اپنی حجت کو وحی کر دی کہ آپ ان کو نجات دے دیجئے۔ اب ان لوگوں کو جو 170 سال کی بعد نجات ملی، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہم اور آپ کے لیے بھی فرماتے ہیں، فقال ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاکذا انتم لو فعلتم، اگر اسی طریقے سے جیسے قوم بنی اسرائیل نے کیا، اگر آپ بھی ایسا کرو گے، وَهَكَذَا أَنْتُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ لَفَرَّجَ اللَّهُ عَنَّا، تو اللہ جو ہے وہ ہمارے فرج میں، ہمارے ظہور میں آسانی کر دے گا۔ یعنی قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہو جائے گا۔ یعنی اگر ہم جو ہے وہ صحیح اپنے، چونکہ بنی اسرائیل بڑی مشکل میں گرفتار تھے، انہوں نے تہ دل سے خدا کے بارگاہ میں دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں اس آفت سے نجات دے۔ اللہ نے جو ہے ہارون اور موسیٰ کو وحی کر دی، فرعون سے چھٹکارا حاصل ہو گیا، 170 سال کا عرصہ اس کے بعد ان کو جو ہے وہ نجات ملی۔ اور پھر امام نے فرمایا فَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُونُوا، لیکن اگر آپ اس طریقے سے نہیں کرو گے، نہیں گڑ گڑاؤ گے، اللہ سے نہیں چاہو گے، تو یہ امر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْتَهِي إِلَى الْمُنْتَهَى، تو یہ امر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ طولانی سے طولانی تر ہو جائے گا، طولانی ہو جائے گا یہ امر آپ لوگوں کے لیے، ظہور جو ہے اس میں تاخیر ہو جائے گی، مؤخر ہو جائے گا یہ امر۔ اب یہ جو امر مؤخر ہو جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ مشکلات ہو جائیں گے، ظالم جو ہے وہ ظالم کی حکومت رہے گی اور آپ جو ہے اسی میں آپ کی نسل گزر جائے گی، جیسے ہماری نسل گزر رہی ہے۔ یعنی خود تاثیر جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تاثیر دعائے ظہور حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو وقت کی حجت ہے، اگر ہم آج جو ہے وہ صحیح اور تہ دل سے، ایک تو یہ کہ جھوٹ کا انسان جو ہے وہ ڈرامہ کرنا شروع کر دے، ہوتا ہے اکثر دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بس اوقات انسان جو ہے وہ ایسی جھوٹ کا ڈرامہ شروع کر دیتا ہے۔ جھوٹ کا ڈرامہ نہیں، اللہم عجل لولیک الفرج، دل سے انسان کہے، دل سے کہے، خدا سے مدد مانگے، اللہ سے کہیں کہ اپنی حجت کو بھیج دے تاکہ ہم جو ہے وہ مصیبت سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے، تو اللہ جو ہے اس امر میں سہل کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کے اثرات یہ ہو جائیں گے کہ یہ امر جو ہے وہ اپنے انتہا تک پہنچ جائے گا۔ انتہا تک پہنچنے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث کے جملے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک امر، ایک وقت کو اس امر کے لیے معین کیا ہوا ہے، اسی وقت یہ ظہور ہونا ہے، لیکن اگر دعائیں انسان کر رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، آسانی ہو جاتی ہے ظہور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں۔ یعنی اس قدر یہ چیز لازم، ضروری اور مہم ہے کہ اگر ہم دعاؤں کا سہارا نہ لیں تو یہ امر جو ہے وہ طولانی سے طولانی تر ہوتا جائے گا، مشکلات ہماری بڑھتی جائیں گے۔ آج کے اس دور میں آپ غور فرمائیں کہ جیسے یہ حدیث میں نے تلاوت کی ہے آپ کی خدمت میں، بنی اسرائیل انہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر دیا، ظلم کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا۔ فرعون مسلط ہوا، بچوں کو کاٹ رہے ہیں، ان کے اوپر رحم نہیں کر رہا، جو کچھ بھی وہ ظالم حکمران کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایک اصحاب تابوت ہے۔ اصحاب تابوت جو ہے جہنم میں ایک مقام ہے کہ جہاں پر ایک صندوق ہے، اس صندوق میں 12 افراد کو ڈال دیا گیا ہے، 12 افراد ہے۔ یعنی گویا یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اصحاب تابوت جو ہے گویا کہ امام ائمہ طاغوت ہے، یہ ائمہ کفر ہے، جس کو کہا جائے حدیث میں جیسے وارد ہے کہ ائمہ ہدیٰ بھی 12 نفر ہے۔ ائمہ ہدیٰ جو ہے وہ بھی کتنی تعداد ہے ان کی؟ 12 ہے۔ اول کیا ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، دوسرا امام حسن مجتبی علیہ السلام، سلسلہ جو ہے آگے تک حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور پھر 12ویں حجت حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ یہ ائمہ ہدیٰ ہے، یہ ہدایت والے امام ہے، اور اس میں سے 12 تعداد جو ہے وہ ائمہ کفر ہے، ائمہ کفر۔ اور یہ ائمہ کفر جو ہے وہ اصحاب تابوت ہے۔ جہنم میں ایک مقام ہے جس کو اصحاب تابوت کہتے ہیں، یہ صندوق ہے، اس میں یہ 12 لوگ ہیں، اور جب تھوڑی سی ٹھنڈک آنے لگ جاتی ہے، تھوڑا سا جہنم جو ہے اس میں اگر کچھ تھوڑی سی ٹھنڈک ہو جائے، جب اللہ اپنے جو جہنمی ہے ان کو اگر عذاب دینا چاہے تو کہہ دیتے ہیں کہ تابوت کا دروازہ کھول دو، تابوت کا تھوڑا سا دروازہ کھول دے تو اس سے جو جہنم کی گرمائش ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ وہاں جو جہنمی ہوتی وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتے ہیں خدایا اس تابوت کو جو ہے وہ بند کر دے، ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس میں جو ہے 12 ائمہ میں سے ایک یہ فرعون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک حدیث بھی موجود ہے، فرمایا کہ یہ اصحاب تابوت 6 لوگ جو ہے وہ متاخرین میں سے ہے، فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، یہ لوگ ہیں، اور اس میں سے جو ہے 6 لوگ جو ہے وہ میری امت میں ہے، 6 لوگ جو ہے وہ میری امت میں، اللہم لعن الاول والثانی والثالث۔ یہ بھی اس میں احتمال ہے کہ وہاں پر انہوں نے 3 کے نام نہیں لیے، حدیث میں وارد نہیں ہوئے، لیکن اس میں سے یہ ہے کہ احتمالاً یہ شخص جو ہے جو قاتل حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، اس قسم کے افراد اس میں جو ہے اصحاب تابوت میں سے ہے۔ جو متاخرین میں سے یہ شخص ہے فرعون، یہ بھی اصحاب تابوت میں سے ہے۔ اصحاب تابوت چونکہ یہ ائمہ کفر جس نے بنو اسرائیل کو تکلیف دی، یعنی بنو اسرائیل کو انہوں نے بنو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ، ان کے بچوں کو زندہ درگور کرتا رہا، کیا کچھ نہیں کرتا رہا، کیا ظلم نہیں کرتا رہا ان لوگوں کے ساتھ۔ آخر میں انہوں نے جو ہے گڑ گڑانا شروع کر دیا، 40 دن تک یہ گڑ گڑائے، انہوں نے رونا دھونا اور خدا کے بارگاہ میں توسل یہ سلسلہ کیا، تو اللہ نے جو ہے وہ اپنے حجت حضرت موسیٰ کو وحی بھیج دی کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو معاف کر دیں۔ اللہ پھر بھی یعنی اس قدر ظلم کے باوجود بھی کہا یہ میرے بندے ہیں، ان کو جو ہے ان کو نجات دے دو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون آئے اور ان کو نجات دے دیا، اور یہاں تک کہ بعد میں اللہ نے جو ہے اس ظالم فرعون کو غرق کر دیا۔ سلسلہ آج کل کے اس حکمرانوں کا جو سلسلہ ہے، جو ہمارے لیے
لمحہ فکریہ ہے. آپ ذرا غور کریں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. آپ کے بچوں کے پیٹ کو کاٹ کے خود اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. حتیٰ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی حکومت کو آپ دیکھیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ جب دنیا سے رحلت فرما رہے تھے, ان کے اوپر قرض تھا. یعنی اتنے قرضے انہوں نے لیے ہوئے تھے امت کے لیے. امیر المومنین علیہ السلام نے بعد میں وہ قرضے جو ہے وہ لوگوں کو واپس کرائے. قرض لیتے تھے. اب غور کریں, یعنی حکومت مدینہ اور حکومت کوفہ, جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں, حالانکہ ایک ہی حکومت ہے, امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی حکومت, کیا حکومت تھی. کوئی یہ بتا سکتا ہے تاریخ میں کہ کوئی بھوکا وہاں پر رہا ہو. حاکم خود غریب ہے, حاکم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن رعایا جو ہے وہ امیر ہے. یہی تو اچھے حاکم کی سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ حاکم کو غریب ہونا چاہیے, رعایا کو امیر ہونا چاہیے. یہاں تو نظام ہی الٹا ہے. حاکم جو ہے وہ امیر ہے, رعایا جو ہے وہ غریب ہے. آپ کے بچوں کے پیٹ کو کاٹتے ہیں, آپ کے طرح طرح کے ظلم کر کے اپنے لیے وہ جمع کرتے ہیں. کیا نظام ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. حضرت امیر المومنین علیہ السلام حضرت مالک اشتر نخعی کو جو خط لکھا تھا حکومت کے حوالے سے, آپ اس کو غور سے پڑھیں. کیا خوبصورت اس میں انہوں نے ہر چیز کے, جو بھی وہاں کے لوگ ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا ہے. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پورے کے پورے پریشر جو ہے وہ حضرت مالک اشتر کے اوپر ہی آنے ہیں, چونکہ تو حاکم ہے, تو اپنے اوپر پریشر لے کے آئے گا لوگوں کی خوشحالی کے لیے. یہاں تو نظام ہی الٹا ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو آج ہم گرفتار ہیں, آپ جہاں کہیں پر بھی رہ رہے ہیں, یقیناً آپ کو اندازہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ بڑی عجیب حکومتیں, مخصوصاً اسلامی حکومتیں. یہ ہم جو ہے وہ بالکل جو ہے واضح طریقے سے اس چیز کو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جو اسلامی حکومتیں ہیں وہ زیادہ جو ہے اس میں گرفتار ہے. دوسری حکومتیں پھر بھی چونکہ ایک طریقے سے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں, لوگوں کو اندازہ تو ہوتا ہے کہ یہ بھی ظالم ہے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ زیادہ دھیان نہیں دیتے, چونکہ ان کے جو ہے حالات کچھ وہ ہوتے ہیں. لیکن جو ہمارے اسلامی حکومت ہے بہت ہی برے حالات ہیں. اور یہ اصل چیز یہ ہے کہ کچھ گناہیں ہم لوگوں سے سرزد ہوتی ہے. اللہ کا عذاب جو ہے وہ اس شکل میں ہے. ظالم پر ظالم حکمران کو نصب کر دیا جاتا ہے. اللہ نصب نہیں کرتا, وہ خود ظالم ہے. ظالم خود, یہ فطرت کا قانون ہے. اللہ کسی ظالم کی مدد تو نہیں کرتا, لیکن خود بخود وہ جو ہے اس چیز میں آ جاتا ہے. تو ہم لوگوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے, جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بھی ایسے ہی عمل کر لیں. ہمارے ظہور میں جو ہے, جو ہمارے قائم کا ظہور ہے, اس میں آسانی ہو جائے گی. اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو یہ امر جو ہے طولانی سے طولانی تر ہوتا جائے گا, اپنی انتہا تک پہنچ جائے گا, ہو سکتا ہے بہت سا عرصہ گزر جائے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. البتہ اس دعا کے لیے جو ایک بڑی مہم چیز ہے وہ ہے تزکیہ نفس. انسان جو ہے وہ خود اپنا تزکیہ نفس کر لے, اور ماہ رمضان عظیم اس کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے کہ جہاں اللہ کے رحمت کے دروازے تو سارا سال کھلے رہتے ہیں, لیکن یہ جو ہے اس میں خصوصی وہ جو رحمت اور کرم, جو خاص رحم و کرم ہے وہ اس مہینے میں اپنے بندوں کے اوپر. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اسی مہینے میں مومنین کا رزق جو ہے ان کو تقسیم کیا جاتا ہے, پورے سال کا رزق. اور پھر اس میں سے جو ہے وہ شب قدر ہے. تو بہت ہی عظیم مہینہ ہے, اور اس عظیم مہینے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں, اپنے آپ کو سب سے پہلے آمادہ کر کے. ضرورت اس امر کی ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ جھوٹ کا جو ہے ایک جگہ پہ رونا دھونا شروع کرتے. جھوٹ کا رونا دھونا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حتیٰ کہ جو والدین اور بچے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو دیکھا ہوگا, بعض ناجائز خواہشات کے لیے, مثلا جو بچہ ہوتا ہے, جو چیزیں بچوں کے لیے مؤثر نہیں ہوتی, مناسب نہیں ہوتی, مثلا بچہ جو ہے وہ کہہ دے میرے لیے گاڑی خرید لیں, تو گاڑی کا وہ کیا کرے گا؟ یا جا کے مثلا بچے نے کہہ دیا میرے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ گن خرید لیں, پسٹل خرید لیں. ظاہر سی بات ہے بچے کے لیے کون سا پسٹل کوئی خریدے گا؟ تو یہ ناجائز طریقے سے مثلا اس کے اوپر پھر یہ ناجائز خواہشات کے لیے اپنے رونا دھونا بھی کرتا ہے. تو کیا وہ والد جو ہے اس کے رونے دھونے کے اوپر اس کو پتہ ہے کہ یہ بے ایمانی کا رونا دھونا ہے؟
لیکن اگر بچہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، واقعاً اس کے پیٹ میں درد ہے، اپنے والد کو وہ کہہ دے میرے پیٹ میں درد ہے، رونا دھونا شروع کر دے، والد کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے واقعاً مشکلات میں ہے، تو ہماری بھی یہی حالت ہونی چاہیے۔ واقعاً ہمیں تکلیف ہے یا نہیں ہے، یہ سب سے پہلے مشخص کرنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو کیا تکلیف ہے اس عمر میں یا نہیں ہے۔ اگر تکلیف ہے تو کیوں دعا نہیں کر رہے؟ دعا کرے، اور دعا کو جو ہے وہ انسان سیریس حالت میں کرے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے ایک دن دعا کریں، دوسرے دن پھر اپنے نفسانی خواہشات میں لگ جائے اور پھر دنیا کی لذتوں میں غرق ہو جائے۔ تو اس سے جو ہے وہ اکثر جو وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس حالات میں ہمیں واقعاً اپنے وقت کے امام کی کس قدر ضرورت ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کس قدر ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ضرورت کو ہمیں مشخص کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم کسی حالت تک پہنچ سکتے ہیں، ایک فیصلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ واقعاً ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حالانکہ دعائیں تو ہوتی ہے، نماز ختم ہو جائے دعا ہوتی ہے، مجلس ختم ہو جائے دعا ہوتی ہے، نماز ختم ہو جائے دعا ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے، دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن اثر کیوں نہیں ہے؟ اس اثر کی جو نہیں ہو رہا اس کی اصل وجہ ہم خود ہے کہ ہم اس طریقے سے دعا نہیں مانگتے جس طریقے سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے وقت کے امام کی ضرورت ہے، تو پھر اس ضرورت کو کیوں اپنے ضرورت کے مطابق دعا نہیں کرتے؟ جیسے ایک بچہ، اس کے پیٹ میں درد ہو جائے یا اس کے کسی اور جسم کے حصے میں درد ہو جائے، کس قدر گڑ گڑاتا ہے وہ اپنے والدین کے سامنے کہ میرے پیٹ میں تکلیف ہے، جسمانی تکلیف ہے۔ تو اگر ہم اپنے روحانی اعتبار سے واقعاً ہم گھٹنے کا احساس کر رہے ہیں، تو ہم کیوں اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل نہیں کرتے؟ بلکہ میں تو کہتا رہتا ہوں کہ جیسے روایت میں ہے کہ خود امام جو ہے وہ ایک والد شفیق ہے، شفیق والد ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمیں کال کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیں یہ تکلیف ہے، کربلا میں دعا کر لیں، ہمیں وہ تکلیف ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یقیناً دعا ہونی چاہیے، ایک مومن دوسرے مومن سے دعا لے، کربلا میں دعا کرے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ آپ کے خود کے اعتبار میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں خود آخرکار میرا کوئی والد شفیق ہے کہ نہیں ہے، میں اس دنیا کے اس مصیبت میں گرفتار ہوں، میرا والد شفیق ہے کہ نہیں ہے۔ تو اپنا والد شفیق حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہی آپ جو ہے اس کو مانگے۔ دنیا کی دنیا داروں سے مانگو گے تو یقیناً ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور اس کریم سے جو ہے وہ مانگ لیجئے گا کہ جو آپ کی نہ بے عزتی ہوگی نہ کچھ اور ہوگا، بلکہ وہ جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ اسی طریقے سے یقیناً دعا کو جو ہے وہ ضرور کریں۔ اور پروگرام کا وقت تقریباً انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، اور ہم بھی مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔